सुन लिया ने तेरे दिल दिया राह मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया राह तुझे मेरे नाल टुरेगा टुर पैण मेरी आसावां जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे जी कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तो यो जान मेरी मैं तेनों समझावां की ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार किसी एक बात पर रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा, बंद होती जाएगी अगर यूं ही इंडस्ट्री, तो फिर कहां बेचारा सनतकार जाएगा। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। ओबामा ने आखिर पीली मोदी के हाथ की चाय, गरम चाय। गला गोरिया ने टोए गैस चली जाती नहीं, लोए लोए रोटी साल गरम होए, मर गए नहीं होए होए। वर्ल्ड कप का है सजने को मैदान, जीत का है सबको अरमान। आप तशरीफ लाएंगे नमन। अस्सलामुअलैकुम, जी आया नू एंड वेलकम टू मुज़ाकरात। और ठाकर भाई ने किड्डा सोहना डांस किया माशाअल्लाह। मैं क्या भाई ने जगह फसदी है ते तेल दिया करो। पढ़े लिखे बंदे ने माशाअल्लाह, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ शादी मुझे पेप्सी नहीं दी। और ये हुआ है। अभी जब मैं आ रहा था तो सड़क के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था कि खतरनाक मोड़ है, तो एहतियात बरतिए, आहिस्ता चलिए। ये क्या होता है खतरनाक मोड़, जरा बताइए हमें। मोटरसाइकिल पे मैं जा रहा था, आगे बोर्ड आ गया खतरनाक मोड़। मैं मोड़ मुड़ा तो दीवार में जा लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मोड़ था ही नहीं। अच्छा, कौन बनाता है ये खतरनाक? ये सर मैं बताता हूँ, आप बताइए। खतरनाक मोड़ वो बनाता है जो रोड बनाता है। ये जो हम कहते हैं कि जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ आ गया, सियासत में एक खतरनाक मोड़ गया, हुकूमत आजकल एक खतरनाक मोड़ से गुजर रही है, जमहूरियत एक खतरनाक मोड़ पे आके खड़ी हो गई, ये सब क्या है? अच्छा, कितनी उर्दू बोल है, कितना काबिल आदमी बनने शौक है। ये खतरनाक मोड़ क्या है? ये फलाने भला किथों दा रहने वाला, किथों दा? ठेठ लाहौर दी पंजाबी नहीं बोली, इचरे दा। लोग में कहानी है, एक कहानी है, दसो क्या केरे मोड़ होंदे ने, खतरनाक मोड़ है की है? खतरनाक मोड़ बनाए ने, मैनू समझ नहीं आती ये कहानी की यार। सियासतदानों ने बनाए नहीं आए, रंगबाजी। मैं कहना रंगबाजी है, छो परे। पिछले दिनों जमहूरियत की गाड़ी जिस खतरनाक मोड़ से गुजरी, बड़े बड़े सियासतदानों की गाड़ियां टकरा गई। शेख रशीद साहब की तो गाड़ी के चारों पहिए निकल गए। और इमरान खान साहब की गाड़ी का तो चालान हो गया, किसी लेडी इंस्पेक्टर ने किया। इमरान खान ने सारे कागजात चेक कराए जी, ये लाइसेंस है, ये टोकन लगवाए। उनके धरने वाली चिट कहाँ है? ये बात खैर, इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए कि ये हुकूमत में खतरनाक मोड़ क्या होते हैं और सियासत में क्या होते हैं, आज हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं, पंजाब के पीटीआई के सदर हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब इजाज चौधरी साहब जी।
اجاز صاحب ویلکم ٹو مذاکرات جی. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جناب. تو یہ جیسے کہ میرے بھائی لوگ کہہ رہے تھے خطرناک موڑ، تو یہ کیا ہوتے ہیں خطرناک موڑ؟ نعمان بھائی پہلے ایک بات مجھے کہہ لینے دیں. یہ جو ہمارا گھٹن زدہ ماحول ہے جی جی، یہ اس میں آکسیجن. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ نہ ہو تو ساری زندگی گھٹن کا شکار ہو. دیکھیں پاکستان تو ہمیشہ سے ایک بہت ہی خطرناک موڑ پہ کھڑا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر عوام کی ترجیح نہ ہو، لوگ ترجیح نہ ہو، کوئی اور چیز ترجیح ہو، وہاں موڑ خطرناک ہی ہوتا ہے. ہم عوامی فلاحی ریاست نہیں ہیں. جب ہم ایک فلاحی ریاست بنیں گے، اور فلاحی ریاست کے اندر انسان سب سے اہم ہوتا ہے، اور انسان صرف انسان ہوتا ہے، نہ رنگ، نہ نسل، نہ مذہب، نہ کوئی اور اس کا بیک گراؤنڈ، نہ غریب نہ امیر، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ طاقتور نہ کمزور، انسان صرف انسان. یہ جو دھرنا تھا نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم نے کچھ نقصان اٹھا لیا ہے. نہیں، ہم نے پاکستان کے لوگوں کو سوال کرنے کی قوت عطا کی ہے. انہیں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، طاقتور ہو، اس کے سامنے ہمارے بچے جو ہیں 18-20 سال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. اور جس معاشرے کے اندر کیوں سوال کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ معاشرہ انشاءاللہ تعالی ترقی بھی کرے گا، اور پھر ایک یعنی سارا ماحول ہی آکسیجن بن جائے گا. لو بچوں، یہ تھے بزم ادب میں چودھری اجاز. اور ملاقات کرواتا ہوں ہمارے مذاکرات کو سریلا بنانے کے لیے، اپنے فن کے جوہر دکھانے کے لیے تشریف لائیں گے جناب گوہر ممتاز صاحب. رستے گلیاں چھوڑ آیا میں، بھولے وعدے توڑ چلا میں، یہ رات بھی ڈل جائے گی، یہ بات بھی بدل جائے گی. میں تنہا ہوں، رہنے دو، رہنے دو، آنسو بہنے دو. پڑھیا لکھیا منڈا نو اس طرح سلام دو. آئے پڑھے لکھے منڈے نے مینوں بڑا غصہ آیا جی. کیوں؟ گاؤں والے جننے نے کیوں ادھا بول آپ کہندے ادھا عوام والا مائک کر دیں. پیسے تو لینے، تو سنا پورا. گوہر ویلکم ٹو مذاکرات. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور بڑے اچھے لگ رہے ہو ماشاءاللہ. تھینک یو. اور آپ سب لوگوں کو مبارکباد. آپ لوگوں کا شو ماشاءاللہ اتنا پاپولر ہے کہ ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس شو پہ کب جا رہے ہیں. اٹس اے گریٹ اچیومنٹ فار ایوری. لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ عمران خان کی شادی میں کیوں نہیں گئے آپ؟ نہیں، عمران خان نے شادی میں کسی کو بلایا ہی نہیں ہے. وجہ مطلب چاول مہنگے ہو گئے سن، یہ کی سی پرابلم؟ جا کے اس نے کہا کہ بچوں کے ساتھ مل کے اچھی بات. مدرسے کے اندر بہت اچھی چاول بات. بھی کھائے اور سب کچھ کھایا. Very good. مطلب وہ ایک سادگی کا نمونہ دیا. ہمارے یہاں کی جو ایلیٹ ہے یا جو سمجھی جاتی ہے یا اپنے آپ کو کہلواتی ہے، ان کے لیے سبق موجود ہے اس کی شادی کے. بہت اچھی بات. Very good. اور میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت زیادہ ولیمے دیکھے ہوں گے، لیکن کبھی زمین پہ بیٹھ کے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا بالکل بچوں کے صحیح ساتھ اپنا ولیمہ کیا اور زمین پہ بیٹھ کے کھایا ہو. سر یہ سمجھ نہیں. عمران خان صاحب سیانے آدمی ہے سر. یہ سوفا 15,000 کا ہوتا ہے، زمین 4.5 لاکھ روپیہ مرلہ ہے. میں نہیں سمجھتی شادی ذاتی فیصلہ ہے. مطلب جب آپ ایک عوامی لیڈر بن جاتے ہیں تو آپ ایک پبلک فگر ہیں، تو یہ چیز کیوں اتنی وہ سیکرٹ کیوں رکھی گئی سر؟ اور کسی جو آ رہا ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کسی کو بھی نہیں پتا. اصل میں جو ان کے قریبی ساتھی ہیں ہمارے جیسے، یعنی میٹنگ کے علاوہ ان سے یہ مشورہ ہر وقت رہتا تھا
جو گیپ تھا بچے ان کے باہر ہیں اور ظاہر ہے گھر جو تھا بالکل خالی تھا، تو ہم سب ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ شادی ضرور کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بچوں کو ایک خاص عمر تک آنے دینا چاہتے تھے. نہیں تو کیا جب آپ لوگ جاتی تھی تو کیا خاطر تواضع نہیں ہوتی تھی؟ کوئی چائے پوچھنے والا نہیں تھا؟ مطلب کہ تسی لوگ کیوں انسسٹ کر رہے میرے اشارے سے سمجھ جائیں آپ ضرور منہ سے بریک بہت ضروری ہے، جلدی واپس آئیں گے. جی جناب. جسے عشق کا تیر کاری لگے، زمانے کو کیوں اشتہاری لگے، بڑی مشکلوں سے ہے گاڑی ملی، کھٹارا ہی مجھ کو فراری لگے، تنخواہ کا مور زیادہ تفل، تو پھر زندگی کیوں نہ بھاری لگے. بڑے اچھے سنگر ہیں، ان کی کیسٹیں ملتی ہیں لاری اڈے میں، 10 روپے کا گلاس ملک شیک جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. گاتے گاتے اداکاری میں بھی آ گئے، کیا ارادے ہیں آگے؟ نعمان بھائی کچھ بھی پلان نہیں تھا. کیا ہماری جو جتنی بھی یوتھ ہے یہ ساری حکومت سے بہت امپریسڈ ہے، کیونکہ حکومت بھی وہی کام کرتی ہے جو پلانڈ نہیں ہوتا، تو یوتھ بھی وہی کر رہی ہے. کیونکہ جتنے بھی یوتھ کے لوگ آتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ جی کچھ پلان نہیں تھا اینڈ اٹ جسٹ ہیپنڈ. سر ساڈا ملک ہی بغیر پلان تو چلن ڈیا. لیکن نعمان بھائی جب پہلا پلے کیا تو اس کے بعد سے یس آئی ڈیڈ پلان دیٹ، کیونکہ پھر کچھ اور آفرز آنا شروع ہو گئی، تو میں نے کوشش یہ کی کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سا پلے اچھا جاتا ہے، کسی ایکٹر کو نہیں پتا ہوتا کون سا اچھا پلے جاتا ہے کون سا اچھا نہیں جاتا، بٹ وٹ آئی ٹرائیڈ از کہ اچھا اسکرپٹ ہو، اچھی کاسٹ ہو، اس کے ساتھ سال میں 1-2 پلے ساتھ رکھوں اور میوزک کو بھی ساتھ کیری. ابھی منزل بہت دور ہے اور اس فیلڈ میں نیا ہوں، بٹ جتنا فینس نے پیار دیا تھرو ڈراما اور جو ڈرامے کے تھرو اپریسیشن ملتی ہے وہ میوزک سے بھی کہیں زیادہ ہے. سو آئی تھنک اٹس اے ویری نائس کامبو. اجاز صاحب مجھے ایک بات بتائیے، جماعت اسلامی پہلا پیار غالباً سرکار کا 35 سال منسلک رہے جماعت اسلامی سے. پی ٹی آئی کو جب چھوڑ کے کوئی جاتا ہے تو اس کو داغی کہا جاتا ہے، تو جماعت اسلامی والوں نے آپ کو داغی نہیں کہا؟ دیکھیے میں آپ سے ایک عرض کروں، جماعت اسلامی پاکستان کی وہ دینی جماعت ہے جو معروف معنوں میں سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن کے اوپر پوری نہیں اترتی. ان کی ایک اپنا میسج ہے اور اس کی آبیاری کے لیے وہ ساری زندگی یعنی مور دین 76 ایئرز انہوں نے کوشش کی ہے. پہلے وہ ٹیچ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تو اس کا پروسیس بڑا سلو ہے. تو وائی یو ریئلائزڈ اٹ آفٹر 35 ایئرس؟ I tried my level best. You know, there were some people in their leadership. I hoped so کہ وہ زیادہ پبلک لیڈرشپ پرووائڈ کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اس لیے مجھے کوئی یعنی اس کی دعوت سے کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں تھا. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک تو انسان اپنی لائف ٹائم کے بارے میں کچھ اسیس کرتا ہے کہ مجھے زندگی میں کچھ کر کے جانا ہے. یہ میرے بچے ہیں اور یہ ایک حد تک پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں نیچے جا رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ کون سا ایسا لیڈر ہو سکتا ہے کہ باقی زندگی اس کے ساتھ جدوجہد کے. میں نے ساری سٹرگل کی زندگی گزاری، یعنی کسی گورنمنٹ وغیرہ میں نہیں رہا. البتہ لاہور کا ڈپٹی میئر میں رہا، لیکن حکومت کے ساتھ کبھی نہیں رہے. ساری زندگی سٹرگل کی زندگی گزاری. یعنی تحریک انصاف میں آئے ہوئے مجھے 8 برس ہو گئے، اور 8 برس کے طویل سفر کے بعد یہ ممکن ہو سکا الیکشنز کے ذریعے کہ مجھ جیسا میڈیوکر آئی مین مڈل کلاس اور انجینئر اس موقع پہ پہنچ سکا کہ صوبے کا صدر بن سکے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں علامہ اقبال کا بنیادی طور پہ فلسفے کا کارکن ہوں. علامہ نے اس فیوڈلزم کے بارے میں یہ کہا تھا، چھوٹی سی نظم ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، آسماں کس کا ہے یہ نور آفتاب. اور پھر کہا کہ دے خدایا اے دیہات کے خدا جاگیردار، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں، یہ زمین سب کی ہے اور سب کے تصرف میں رہنی چاہیے.
صاحب سانو جُتیاں پاؤن گے کیوں میں کرائے تے رہنے نال دے پلاٹ ویلے نے میں اوتھے مکان چھڈ دینا انہاں نے سانو مارنا میں سول انجینئر ہاں میں ہن بھی کرائے دے مکان چ رہنا کرائے دے مکان وچ رہنا کوئی بے عزتی نہیں ہے وہ بھی اقبال نے کیا سی پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب شاہین تو نہیں ہے آشیانہ بنا لیا بریک بہت ضروری ہے جلدی واپس آئیں گے جی جناب ہر وقت فکر مر کے غریب آنا چاہیے حالات دیکھ دیکھ کے گھبرانا چاہیے سرزد ہوئی ہے ووٹ ڈالنے کی جو غلطی اس پر کبھی کبھار تو پچھتانا چاہیے ہو جاتا ہے شروع کہیں بھی موقع دیکھ کر دیجے تجھے تو گانے کا بہانا چاہیے سارے کا مپا یوتھ کیفیت دا نام ہے سرکار تو صحیح دسیا اجے میں اس کیفیت چ پہنچیا جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات اتفاق میں برکت ہے ہم نے ہمیشہ یہی سنا لیکن جتنے بھی بینڈز بنے وہ ساروں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ ٹوٹ گئے جیسے وائٹل سائن ہے سنگر علیحدہ ہو گئے جنون ہے سیم تھنگ ہیپن ود یو ایز ویل جی شروع میں ہم کالج میں اکٹھے تھے بٹ میں یہ کہوں گا کہ ہر آرگنائزیشن میں کیونکہ بینڈ کو لوگ ایک فن کے طور پہ لیتے ہیں کہ اس میں بینڈ ممبرز ہیں تیار ہو کے اسٹیج پر آتے ہیں بڑا مزیدار ان کا کمبینیشن ہے بینڈ بھی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں سب لوگ پروفیشنلی چلتے ہیں یہ فیلڈ ایسی ہے اس کی چمک ایسی ہے کہ اس میں تھوڑے عرصے کے بعد آپ ایک دوسرے سے انسیکیور ہو جاتے ہیں وچ از آل رائٹ نیچرل ہوتا ہے اور ایک کمپٹیشن ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز ہم نہ تو بینک میں کام کرتے ہیں نہ ہم ڈاکٹر انجینئرنگ یہ چیز ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے رومان میں جہاں تک باقی بینڈ ممبرس کا آنا جانا ہے وہ ایک ماشاءاللہ جل نے 2012 تک ہم لوگوں نے بیسٹ بینڈ اچیو کیا بیسٹ سانگ بیسٹ ویڈیو اچیو کیا بلال اشاری نے جو کیا بڑے اچھے سنگر ہیں ان کی کیسٹیں ملتی ہیں لاری اڈے میں 10 روپے کا گلاس ملک شیک سوار جس نے پہنی ہوتی نا جیسے بھائی جن ہے وہ ابھی جو یوں تھبو نکالیں گے یہ لو بھی 10 روپے تم ہی لے لو 200 روپیہ 500 اس کو دو کڑائی کے پیسے یہ لو بھائی ہوں حساب نہ دس دتا انہوں دے کے جانا اور اتنا میرے کو بس والا کرایہ مانگ رہے نا پینٹ والے کو تو آدھا گھنٹہ پٹتے رہتے ہیں کہاں ہے لیکن سر آپ نے بھی آج ریڈ شرٹ ایسی پہنی ہے دل کر رہا ہے ٹکر مار دوں اس میں عمران خان صاحب نئے پاکستان سے نئے خیبر پختونخوا تک تو پہنچ گئے ہمیں لگتا ہے اگر یہی سچویشن رہی تو وہ نئے قصہ خانی بازار تک پہنچ جائیں گے کیا کہتے ہیں آن اے ویری سیریس نوٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچوں کا واقعہ ہوا نا 16 دسمبر کو جس نے ہمیں بالکل ہلا کے رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ خود سوچا ہے کہ یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا اگر اتنا ہلے ہوتے تو 1 مہینے کے اندر گولڈن شیروانی نہ پہنتے میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ بعض لوگوں کو اس پہ جینوئنلی اعتراض ہے ہم انشاءاللہ ان تک پہنچائیں گے اور شیروانی پہنچائیں گے ان تک یہ آپ کا احساس پہنچا ضرور پہنچائیے گا میوزک کی جرنی کیسی رہی میوزک تو ہم ابھی تک سیکھ رہے ہیں ٹو بی ویری آنےسٹ لیکن جس طرح سے باہر جا کے پاکستان کا امیج بہتر کیا میوزک نے ناٹ اونلی جل اوور آل کہ یہاں پہ بہت اچھا میوزک ہوتا ہے اچھے پڑھے لکھے لوگ اب میوزک میں آگے ہیں اور ان لوگوں کو اپنا امیج کیری کرنا آتا ہے تو پاکستان کے لیے جس طرح ایک رول ماڈل ہے عمران خان صاحب ایک رول ماڈل ہیں چاہے آپ ان کو سپورٹ سے ریلیٹ کریں ہمارے لیے ہمارے ہیروز ہمارے کرکٹرز ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں اسی طرح میوزک میں پاکستان کا امیج پچھلے 8-10 سال میں بہت زیادہ بہتر ہوا تو یہ عاطف اور فرحان ان سے کیسے ملاقات ہوئی عاطف جو تھا وہ تو میرے یونیورسٹی میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے جی اور جب پہلا گانا ہم نے بنایا تھا عادت مجھے بھی یاد ہے کہ اس پہ بھی پھٹا ہوا تھا میری جو مدر تھی انہوں نے بہت غلطیاں نکالی اس میں اردو کی اور لوگوں کو تو یہ بات نہیں پتا کیونکہ وہ ایک ہٹ گانا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ایزی اردو تھی وہ لوگوں کے منہ پہ ذرا جلدی چڑھتی تھی بٹ یس اگین اس میں بہت سی چینجز ہوئی جس طرح باقی بینڈس میں چینجز ہوئی بٹ یہ ہے کہ جل کا ایک کوشش کرتا ہوں کہ جو معیار جیسے رہتا ہے ویسے ہی رہے میں اپنے فین سے میوزک کے حوالے سے بھی ان ٹچ رہوں صرف ایکٹنگ کے حوالے سے ان ٹچ نہ رہوں یہ واحد بینڈ ہے جو سر پہ بھی لگا سکتے ہو جل
अल्लाह का नेक बंदा है जो बापे को बॉलीवुड की फिल्म में काम करवाए। फिल्मों में काम करोगे? तो अगर करना ही है तो पाकिस्तानी फिल्मों में काम करो ना बच्चे, ऐसे बड़ी 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 फिल्म। क्या मतलब? यहाँ फिल्म में काम करने के लिए पहले पार्टी का टिकट लेना पड़ता है बच्चे। अच्छा, बाबे दीपिका के साथ सॉन्ग परफॉर्म करना चाहते हैं। यू नो दीपिका बैठी तो पाकिस्तान में भी बड़े बड़े नाम हैं। नो बेटा हुण बाबा शेख रशीद नाल हीरो आउंदा चंगा ते नहीं ना लगदा। जो कि साधु संत फकीर ने बच्चे बाबे बड़े पहुंचे बाबे ने देख जरा ये बर्फ दे विच रेड़ियां चलांदा ही जोगी तेनू इत्थे काका बर्फ पा के वहा देने ते मरे जोगिया तेरा ही कमाल है। ले फिर देख जरा जोगी साधु संत फकीर यहाँ स्नोफॉल करने जा रहा है बच्चिया। हाँ ये तुरुक तुटक दिन झंडे शाह, ये तुरुक तुटक दिन झंडे शाह, दा तिरकट दा दा तिरकट दा दा तिरकट दा, ए कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू, भाई वो जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर, भाई दागड़ दा दागड़ दा दागड़ दा कर दिन ता आ बर्फ पई है इंज पैंदी ते लोकी मरी खजल हुंदे। टीटीआई ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। कोई ठंड तो नहीं लग रही? के तरना छड़ के चले गए हो ना, हो सकता है कोई। नहीं बाबा जी सुनो जी, ये जेड़ा यूथ है ना जी जी, ये 17 साल की भी होंगी 17 साल की भी होंगी। बुढ़े 17 साल वाले भी वेखे ने। अच्छा जी, इस वास्ते ना जी यूथ कैफियत का नाम है। सरकार तू सही दसिया, अजे मैं इस कैफियत च पहुंचिया। और भाई माशाल्लाह बूटे वे बाबे रगा बंदा ते बूटा च भी सौ सकदा बच्चा। बहुत प्यारे आदमी। कैसे हैं सरकार? बिल्कुल ठीक। अदाकारी भी कर रहे हैं। ओ ये क्या कर रहे हैं? अदाकारी भी कर रहे हैं। अगे है नहीं जान छड़न दे चले अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बाबे की दुआ है आपके साथ। सियाने कहते हैं कि रात पवे ते बेदर्दां नू गूढ़ी नींदर आवे। रात पवे ते बेदर्दां नू गूढ़ी नींदर आवे, दर्द मंदां नू याद सजन दी छुते आन जगावे। फिर देख जरा, अगर जोगी तेरे प्रोग्राम में आ ही गए हैं तो बच्चिया बाबे शाप निकाल के दिखाने जा रहे हैं। ये चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक छू चढ़ाक आ, हे काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली, जो भी जाए हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़दा 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 कर दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ, भाई कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू, हे भूत जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर, भाई दागड़दा 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 कर दिन ता आ। अरे कप निकली आई नहीं, फिर कप निकले आई। ये क्या? ये बच्चे वो कापी जेड़ा रातों रात मशहूर हो गए। मसलन टीवी चैनल ने दिखाया ही है ना कि ओबामा ने चाह पीती है। आपको पता मोदी साहब ने अपने हाथ से बना के दी। ते शर्म कर। क्यों? कुर्बानियां साडियां ते चाहवा होना नहीं है। तेरे कोल आके चाह पीनी चाहिए सी जे तेरे तिलां च तेल हुंदा ते। फिर चीज तो लूं अपना, रुसवाई से डरता हूँ। अच्छा। क्या होगा अगर तेरी तस्वीर निकल आए? जल्दी से एक ब्रेक और फिर उसके बाद हम गौहर मुमताज साहब के सितारों के हवाले से सामिया जी से गुफ्तगू करते हैं। जी डीजे। मंजिल नहीं है कोई ठिकाना भी नहीं है, अब मौका न मिलने का बहाना भी नहीं है, कर्जों के इस हजार से निकलेंगे कैसे हम, मजबूत अभी कौमी खजाना भी नहीं है, माना के बढ़ गई है मेरे मुल्क में गुर्बत, डीजे पर इसे छोड़ के जाना भी नहीं है पाकिस्तानिया। ऐसे मुंडे चोरी करके ना फड़े जाते ने ते मान भी जाते ने ते नहीं भी मानते। पुलिस वाले पूछते आपने चोरी की? हो सकता है मैंने की हो लेकिन नहीं की।
جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں گوہر بھائی کے ستارے؟ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے گوہر کے ذائچے میں، نعمان یہ فلرٹ بھی ہے اور لائل بھی ہے. کیا کمبو ہے. جب آپ پڑھے ہوتے ہیں تو آبویسلی فلرٹ وغیرہ کون نہیں کرتا، لیکن جو آپ لائلٹی والی بات کر رہی ہیں شاید اس لیے کنورٹ ہو گئی ہے کہ اب میری شادی ہو چکی ہے. ایسے منڈے چوری کر کے نا پھڑے جاندے نے تے مان بھی جاندے نے تے نہیں بھی مانتے. پولیس والے پوچھتے آپ نے چوری کی، ہو سکتا ہے میں نے کی ہو لیکن نہیں کی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فنکار ہی کیا جو پیار نہ بانٹے. گوہر شادی تو آپ نے کر لی، نہیں کسی معصوم کا دل ٹوٹا ہے اور وہ کچھ سراؤنڈنگ میں تھی اور آپ کو آواز بھی نہیں اور آپ آئی. کو آواز بھی نہیں آئی اس کی. وہ بیچاری سڑ کے ہو جی ہو گئی. لگتا ہے آپ کے ہر انداز سے دل کوئی ٹوٹا ہے آپ کے ہاتھ سے. اگر میں نے کسی کا دل توڑا ہے تو آئی ایم ریئلی سوری. جی آگے بتائیے سامیہ جی. اچھا نعمان، محبت میں کرتے کیا ہیں؟ یا تو یہ بہت زیادہ پیمپر کر دیتے ہیں اپنے لوڈ ونس کو، اور یا پھر آنکھیں بالکل ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں. آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم آپ سیکھتے ہیں کہ بیلنس کیسے کریٹ کیا جاتا ہے. سامیہ جی بیلنس تو انہوں نے شروع سے ہی نہیں کیا. اچھا بازار خریدنے کے لیے اپنی سائیکل بیچ دی، ابا نے کچھ نہیں کہا. میری ایک بائیسیکل تھی جو میں نے بیچی تھی ایف ایس سی کے ایگزامس کے بعد. اس سے میں نے گٹار لینا ہے، وہ بیڈ کے نیچے میں نے چھپا کے رکھا ہوتا تھا. تو ابو کو تب پتا چلا تھا جب پہلا گانا ریکارڈ ہوا تھا عادت، جب ان کو جا کے سنایا، دین ان کو لگا کہ یہ میوزک میں تھوڑا ٹیلنٹ ہے، یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. مستقبل میں کیا دیکھتی ہیں؟ آنے والے دنوں میں سیاستدان بھی آپ انہیں دیکھیں گے. اور جو ان کا نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ آج میں نہیں زندہ رہتے، ہمیشہ کل کی فکر میں آج کو بھی انجوائے نہیں کرتے. بس یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. پھر تو میں پالیٹیشین بن سکتا ہوں اگر میں کل کی زیادہ فکر کرتا ہوں. کبھی کوئی کانسرٹ کرتے ہوئے انیوژل چیز ہوئی کہ کراؤڈ میں سے کوئی آیا اور لپٹ گیا کہ کیا خوب گایا ہے؟ مجھے سب سے اچھا تب لگتا ہے جب میں کہیں باہر جاتا ہوں یا نیبرہڈ میں جاتے ہیں تو وی میک شیور کہ جب اسٹیج پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹاپ بینڈ جل از ناؤ کمنگ آن اسٹیج. عاطف اور فرحان ان سے کیسے ملاقات ہوئی؟ عاطف جو تھا وہ تو میرے یونیورسٹی میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے جی. اور جب پہلا گانا ہم نے بنایا تھا عادت، مجھے بھی یاد ہے کہ میری جو مدر تھی انہوں نے بہت غلطیاں نکالی اس میں اردو کی، اور لوگوں کو تو یہ بات نہیں پتا کیونکہ وہ ایک ہٹ گانا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ایزی اردو تھی وہ لوگوں کے منہ پہ ذرا جلدی چڑھتی تھی. تو وہ عادت کے 2 بول سنائیں گے ذرا گا کے؟ وائی ناٹ جی. دور جتنا بھی تم مجھ سے پاس تیرے میں ہو، اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں، چاہت ایسی ہے یہ تیری بڑھتی جائے، آہٹ ایسی ہے یہ تیری مجھ کو ستائے، یادیں گہری ہیں اتنی دل ڈوب جائے، اور آنکھوں میں یہ غم نم بن جائے. میں نے بھی پینٹنگ کی دنیا میں بہت پینٹنگ لگائی تھی. کیا کالا کپڑا فریم کرا کے لگا دیا، اپنا نام لکھ دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا بنایا؟ میں نے کہا بہت بڑا شہر بنایا ہے، رات دا ٹائم میں بتی گئی. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. چلیے وقت ہوا ہے آپ کی ملاقات آج کے ٹیلنٹ سے کروانے کا. ان کا نام ہے بابر مصطفیٰ، اور بابر مصطفیٰ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ تو بابر مصطفیٰ ہی بتائیں گے. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا. جی آئیے بابر. جی بابر السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ. کیا کرتے ہیں؟ سر میں پینٹنگ کرتا ہوں. اچھا. بی ایف اے پینٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. کیا پینٹ کرتے ہیں؟ پینٹ میں زیادہ تر لینڈسکیپ کرتا ہوں شوق سے. پورٹریٹ کی ہے میں نے، سٹی اسکیپ،
मेरा फेवरेट मीडियम है ऑयल पेंट। तो बाबर क्या स्पेशलिटी है आपकी? पेंट तो सब कर लेते हैं। पेंट सब कर लेते हैं, लेकिन मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो जो पेंटिंग 2 महीने में बनी थी, मैं इंशाल्लाह उसको 5 मिनट में करने वाला हूँ। यानी कि उसका रेप्लिका बना लेते हैं? जी इंशाल्लाह। अच्छा चलिए प्लीज। जितनी देर में बाबर अपनी पेंटिंग बनाते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि मैं 5 मिनट में बना लेता हूँ, हम तब तक सामिया जी से बातें कर लेते हैं। बताइए जरा इजाज चौधरी साहब के सितारे। इतने मासूम ख्यालात और इतने नेक जिसे ख्यालात, एक कहते हैं ना एक नेक फितरत इंसान सियासत में आए कैसे और अब तक सरवाइव कैसे किया? क्योंकि ये मिजाज सियासत के साथ तो नहीं चलने वाला सर। बस एक दिन कोई अचानक सियासत में छोड़ के चला गया। अगर इजाज साहब किसी को ना पता हो कि आप क्या करते हैं, तो लोग कहेंगे कि शायद किसी स्कूल माशरती उलूम दे प्रोफेसर ने। एक पढ़े लिखे सूझे हुए आदमी का क्या काम है सियासत में? 2 अल्फाज हैं, आप याद कर लें, एक नीयत और दूसरा मेहनत। जब आपकी नीयत खालिस हो और उसमें कोई जाती मफाद ना हो और आप मुसलसल मेहनत कर सकें, तो मैं समझता हूं कि दुनिया में सारे काम हो सकते हैं। आपको लगता है कि अच्छे दिन देखेगी ये अवाम? मुझे इससे गर्ज नहीं है। मेरे यहाँ जो कामयाबी का तस्वर है जरा मुख्तलिफ है। यानी जो मेरा तस्वर है वो अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं दुनिया से गुजर जाऊं जिसको मैं ठीक समझता हूं, उस बात को ठीक कहते कहते, तो मैं समझता हूं मैं कामयाब हो गया। और बताइए जायचे की जो पंच लाइन जिसे मैं कहूंगी, जो कि निचोड़ है इनके जायचे का। नुमान, एक बड़ी वियर्ड लाइन है इनके हाथ में, दिल और दिमाग की एक लाइन है, और इनको इतना कंट्रोल, इतनी ग्रिप है अपने दिमाग पे भी और दिल पे भी, लेकिन इसके बावजूद सर आपके हासिदीन पैदा भी हुए और आपने नुकसान भी उठाया। जेलस हैं लोग। लोगों के तस्वर से जरा भी ज्यादा आप तरक्की कर लेंगे ना, तो इंसानी फितरत के अंदर ये हसद सामने आ जाता है। मुझ जैसा फकीर आदमी जब पॉलिटिक्स में इस तरह आगे बढ़ता हुआ लोगों को नजर आता है, तो मेरा ख्याल है हसद तो एक नेचुरल फिनोमेना है, हो जाता है। शादी मर्जी की थी, अरेंज मैरिज थी, क्या? नहीं, आपने अभी पूछा ना, मैं जमात इस्लामी में था, तो जमात के अमीर थे मियां तुफैल मोहम्मद साहब, मेरी अहलिया उनकी बेटी है। अरेंज मैरिज हुई ना फिर तो? जाहिर है, ऑफ कोर्स। हमारे यहाँ मेरा ख्याल इतनी देर पहले, यानी 30-35 बरस पहले लव नहीं होता था? होता था। और जेडे उस वेले जिस कुड़ी नाल लव हुंदा सी, बंदा ओदे कोल संगदा हुंदा सी कि इहनूं पता ना लग जाए। संग दा मतलब शाही, शर्मीला। मैं लाहौरिया ठेठ पंजाबी है, मैंने पता है। हाँ बिल्कुल समझते हैं। और वो तो फिर पिया जी खोल के कहानी बात डालो, अम्ब लेके काट के दो। बहुत सारी तालियां इजाज चौधरी साहब के लिए जी। और मेरे भाई ने तस्वीर भी मुकम्मल कर ली है, लाइए इसको लाइए। ले आई, अरे वाह वाह, इधर ले आइए। मेरी ऑडियंस क्या कहती है जी? इंज फोटो तो मैं 2 मिनट च बना सकना, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ समझ आती? वो जी अग लाई ना वो नहीं मेरे को लगनी पानी। और मुझे लग रहा है कि दरिया का किनारा है और कहीं कुछ थोड़ी सी हलीम गिरी हुई है। चाचा जी फौज च सन तो वर्दियां रंग करते सन, सिर्फ खाकी रंग करना होंदा सी। रिटायर होके आए तो अपनी दुकान बना ली। एक औरत आई कहती भाजी इनू लाल दुपट्टे नू कर दो, कहते बीबी लाल कर देना लेकिन सुक के खाकी हो जाना। तो बाबर कब से ये शौक पैदा हुआ स्केचेस बनाने का, पेंटिंग्स बनाने का? बचपन से करा, स्कूलिंग से पहले से करा हूँ शायद। अच्छा। स्कूल में भी एडमिशन नहीं हुआ था। अच्छा। मेरी फैमिली सभी आर्टिस्ट है तकरीबन। मेरे अच्छा, सारे अब्बू भी आर्टिस्ट हैं, सब घर में आर्टिस्ट हैं? जी जी, मेरे चचा हैं 5, वो सब आर्टिस्ट हैं। वाह वाह, ये तो घर लड़ पैन तो बुरश कर लेते। आप हमारे चचा की तस्वीर कितनी मिनट में बना सकते हैं? 1 सेकंड में मैं बना सकता हूँ। कैसे? सिर्फ लोक चुकनी है दुकान ते माल देना। मैंने भी पेंटिंग की दुनिया में बहुत पेंटिंग लगाई थी। क्या? काला कपड़ा फ्रेम करा के लगा दिया, अपना नाम लिख दिया। लोगों ने कहा ये क्या बनाया? मैंने कहा बहुत बड़ा शहर बनाया है, रात का टाइम में बत्ती गई। तो क्या कोई प्लान किया है फ्यूचर में, क्या करना है आगे चल के? फ्यूचर में मैंने स्टूडियो बनाना है इंशाल्लाह। हाँ। स्टूडेंट को मैंने पेंटिंग और ड्राइंग सिखानी है। बहुत सारी तालियां जी बाबर के लिए। थैंक यू। इजाज चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और
حسب روایت ہم آپ کو تکلیف دیں گے. گوہر جی جانے سے پہلے ہمارے ڈی جے ڈارلنگ کے ساتھ ایک خوبصورت سا گیت ہو جائے. وائی ناٹ جی. دل میرا مجھ سے ہے کہہ رہا تو خواب سجا تو جینے ذرا میں تجھے اجازت کر لے تو بھی محبت ہے تجھے بھی اجازت کر لے تو بھی محبت. تیرے بنا زندگی لاگے ایک سزا تیرا ساتھ ہو یہ سزا لاگے جزا تو بڑھتے جائے رستے سارے دنیا پیچھے اور ہم ہیں آگے ہو کہ دل ہارے پکارے تجھے من جارے منا لے مجھے سن پیارے لگا لے گلے کھو جا رے تو گارے سنگ. آئی لو یو. دو چیزوں کا شوق ہوتا تھا, لکھنے پڑھنے کا اور دوسرا تھا بڑا امیر ہونے کا. ان کے چہرے پہ جوانی کی سرخی جھلک رہی ہے. آپ محبت میں آ گئی ہیں, پلیز اپنا چیک اپ کروائیں. لڑکی ہیں اور آپ لڑکے. ماما چوکو چوک. جانی اوٹ کا کرشمہ ہے نوٹ کا, نہ اس کو کوئی روکے نہ کسی نے روکا.